السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو درس قرآن ہو رہا ہے سورۃ الحجر ہے، پارہ نمبر 14 ہے اور آیت مبارکہ نمبر 3 تا 9 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں اور ان کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ پچھلے درس میں سورۃ الحجر کا جب آغاز ہوا ہے تو ہم نے گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کتاب مقدس کے بارے میں اللہ رب العزت نے 2 رہنمائیاں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جو رہنمائی ہم حاصل کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، ہم قرآن پاک اللہ کی کتاب سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ یہ کتاب سچی ہے، جامع ہے، روشن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی ابہام اور وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہم نے رہنمائی حاصل کرنے کا جو نظریہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر وقرآن مبین، قرآن پاک کتاب مقدس کی جو رہنمائی ہے وہ اتنی واضح ہے کہ اس سے ساری انسانیت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ قرآن پاک کا موضوع ہی انسانیت ہے، اللہ نے انسانیت کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے، لہذا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو قرآن پاک کی رہنمائی کو مانتا بھی ہے اور اس کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر ان کی اطاعت میں وہ جد و جہد کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ کافر اگر غیر مسلم قرآن پاک سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اپنے معاشروں کی تشکیل اس کے مطابق کرنا چاہتا ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ تو فائدہ ہی اسی کو ہونا ہے جو اس کے لیے جد و جہد کرے گا، جو کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کل ایک ہمیں اشارہ فرمایا تھا کہ جو لوگ قرآن پاک کی ہدایات کو نہیں سمجھتے، غور و فکر نہیں کرتے، وقت گزار دیتے ہیں، پھر وہ پچھتاتے بھی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ رب العزت نے آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں وہی رہنمائی ارشاد فرمائی کہ بعد میں پچھتاوے کے اس سے بہتر ہے کہ ابھی غور و فکر کیجیے۔ کیوں؟ ہم وقتی فائدے کو دیکھتے ہیں، وقتی مفادات اور اغراض اور ماحول کو دیکھتے ہیں، انڈر پریشر ہو کر ہم وقتی فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حاصل کرتے کرتے ہم وہ فوائد جو ہمیں دیر پا اللہ رب العزت بتاتے ہیں، جس سے بڑے بڑی سوسائٹیوں کی تشکیل ہونی ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ آپ ان کو چھوڑ دیجئے،
یعنی جد و جہد آپ نے کی، کوشش کی، ضرور کریں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کے باقاعدہ اصول و ضوابط دے دیے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دعوت پہ نہیں آتے، جد و جہد بھی ہو گئی، ان پر پورے جو ایک SOPs ہیں، اس کے ضابطے ہیں، ان ضابطوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہم نے کوشش کر لی، پھر اب کیا کریں؟ پھر اب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں غم میں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو چھوڑیں، یاکلوا، یہ کھائیں پئیں، ویتمتعوا، اور فائدہ بھی اٹھا لیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ دنیا کے مزے اڑانے ہیں تو اڑا لیں۔ اور اسی طرح وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلَ، جو انہوں نے مستقبل کے بارے میں لمبی چوڑی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، وہ بھی یہ پوری کر لیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا ایک پیارا خوبصورت یہ لفظ ارشاد فرمایا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ عنقریب جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا جتنے واقعات تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں وہاں قوموں کو پتہ نہیں چلا؟ یہ جتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، قصص، یہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ رہنمائی کے لیے ہے نا۔ ہم اس تاریخ، سچی تاریخ کو سچا سمجھتے ہوئے اس سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ قوم نوح تباہ ہو گئی، قوم عاد سمود تباہ ہو گئی، قوم ابراہیم تباہ ہو گئی، اور قومیں تباہ ہوئی ہیں، تو ہم اس کا جائزہ لے لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب تو سارے انبیاء کی تاریخ ہمارے پاس ہے۔ آج کے دن میں اگر غور کریں قومیں کیوں تباہ ہوئی ہیں، تو سارا کتاب مقدس قرآن پاک رہنمائی دے رہا ہے۔ اور میں اکثر حیران ہوتا ہوں، ہم مسلمان ہو کر، اللہ کا نام لے کر، اور الحمدللہ بڑے نمازی بھی ہوتے ہیں بعض ہمارے احباب، خواتین و حضرات، نمازیں پڑھ کے بھی غور نہیں کرتے۔ ایک تو چلو وہ طبقہ ہے، اکثر طبقہ، کثیر طبقہ، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور بھائی جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے یہ۔ قرآن پاک کا درس سننا، غور کرنا، ترجمہ پڑھنا، مطالعہ کرنا بڑی اونچی درجے کی بات ہے۔ لیکن ہم پھر کیوں مایوس؟ اس لیے مایوس ہیں کہ قرآن پاک کی جامع رہنمائی نہیں لیتے ہم۔ عارضی لیں گے، وقتی لیں گے، مفاداتی لیں گے، مختصر سی لیں گے، اور قرآن پاک پر جو ہمارا ایمان ہے، جو ہونا چاہیے، اللہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس طرح کا ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہم نے غور کرنا ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، کھانے پینے دیں، تو عنقریب یہ جان لیں گے ہم نے ان میں شامل نہیں ہونا۔ ہم نے غور و فکر کر کے اس کو قابل عمل بنانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 4 میں، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ، یہ جتنے بھی بستیاں ہلاک ہوتی ہیں، اصل میں ان کا ایک وقت مقررہ ہوتا ہے، اور وقت مقررہ سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے دعوتی پروسیس سے گزر چکی ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ نے دعوت دی، سچے علماء ربانی اولیاء اللہ نے اپنے دوروں میں دعوت دی، انہوں نے کان ہی نہیں دھرے، توجہ ہی نہیں کی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سسٹم کے تحت جب ان کا وقت آتا ہے، کتاب معلوم، وہ طے شدہ وقت، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، بستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، جب ان کا وقت مقرر ہے تو اس سے پہلے بھی ان پر عذاب نہیں آتا اور بعد میں بھی نہیں آتا۔ اللہ لیٹ نہیں فرماتے، اللہ رب العزت عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک سوال بھی ہے، اس سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ یہ کیا سوال ہے؟ یہ مشرکین، کفار، منافقین کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کا عذاب پھر کیوں نہیں آ رہا؟ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن ایک وقت مقررہ پر آئے گا، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنی طرف سے تمام تر کوشش آپ کو سمجھانے کی کریں گے۔ اللہ کا انتقام نہیں لینا چاہتے، اللہ کسی کو بلا وجہ تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ رب العزت تو
تباہی سے نکالنا چاہتے ہیں، گمراہی سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت انتظار کرتے ہیں اس وقت کی۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص جس پر قرآن پاک نازل کیا گیا ہے یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، یعنی کہ پہلی کو امتیں بھی ایسے کہتی تھیں اور اس لیے وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی ہیں، اور جتنے بھی قوموں کے عروج و زوال، ان کے موت و حیات اور یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طے فرما دی ہیں، یہ جب بھی انبیاء بیان کرتے تھے تو یہ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ اور پھر اگلے دور میں منافقین مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ اکرام کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان کو احمق کہتے ہیں، کبھی جاہل کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، اور پھر ایک اور بھی دعویٰ کرتے ہیں لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو پھر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے ہمارے اوپر؟ فرشتے نازل ہو جائیں۔ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم فرشتے نازل کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، اور جب فرشتے نازل ہو جائیں پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ فرشتے نہیں آتے، تو آئیں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ہوا پھر جب غزوہ بدر کے موقع پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدر کے لیے تیاری کریں۔ تیاری ہوئی، مینجمنٹ ہوئی، اور فرشتے آئے۔ دوسری جگہ پر قرآن پاک کی تفصیلات ہیں یہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ بڑے بڑے رؤسائے مشرکین، سردار 70 ان کے جو سردار ہیں وہ مارے گئے۔ ابو جہل مارا گیا۔ تو اللہ کے جب فرشتے آتے ہیں پھر مہلت نہیں ملتی، اس لیے اللہ رب العزت تو دیکھتے ہیں اور انتظار فرماتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، ایک وقت مقررہ تک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، یہ ذرا عربی گرامر کے اعتبار سے میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، سب کو سمجھنی چاہیے۔ اکثر آیت یہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ نے حصر کا معنی رکھا ہے۔ حصر یعنی خاص طور پہ، خصوصی معنی کیا ہے؟ انا کا معنی بے شک ہم، نحنو کا معنی بھی ہے ہم، نزلنا کا معنی ہم نے نازل کیا، یعنی ہم نے نازل کیا سے پہلے 2 لفظ ایسے آئے ہیں جس میں تاکید ہے اور معنی ہے ہم۔ اب ہم اس کا معنی ایسے کریں گے، ترجمہ ایسے کریں گے، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے قرآن پاک کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے نزول کی نسبت اپنی طرف رکھی، کسی اور کی طرف نہیں ہو سکتی، اور اس کی حفاظت کی نسبت بھی اپنی طرف رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک آج دنیا میں 1500 سال تقریباً گزرنے کے بعد بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کل تھوڑی سی ہم بات چیت کریں گے۔ آج وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.